صورتحال یہ ہے کہ اگر مشرق وسطی میں کشیدگی آنے والے دنوں میں برقرار رہتی ہے یا بڑھتی ہے تو پھر عالمی منڈی میں خام تیل مزید مہنگا ہو سکتا ہے. ایک اپ اینڈ ڈاؤن کی سچویشن اس وقت بھی ہے اور حکومت پاکستان ایک بار پھر ٹارگیٹڈ فیول سبسڈی بھی متعارف کروا سکتی ہے. ایسے کچھ اشارے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بھی واضح طور پر دیے ہیں کہ حکومت عام سبسڈی نہیں بلکہ صرف مخصوص طبقے کو ریلیف دینے کا منصوبہ دوبارہ فعال کرنے پر غور کر رہی ہے، جو اس سے پہلے بھی پریکٹس ہو چکا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ روزانہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا نیا نظام برقرار رہے گا، یعنی قیمتیں عالمی مارکیٹ کے مطابق روز تبدیل ہوتی رہیں گی. لیکن اگر تیل کی قیمتیں غیر معمولی حد تک بڑھ گئیں تو موٹر سائیکل سواروں، کسانوں، ٹرانسپورٹرز اور کم آمدنی والے افراد کو الگ سے مالی مدد دی جا سکتی ہے. اب اس سے پہلے بھی وفاقی حکومت نے تقریباً 130 ارب روپے کا ٹارگیٹڈ ریلیف دیا تھا اور اس کو پھر بعد میں صوبوں نے بھی اڈاپٹ کیا تھا اور اس اسکیم کے تحت موٹر سائیکل سواروں کو 100 روپے فی لیٹر تک رعایت دی گئی تھی، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ صرف 20 لیٹر ماہانہ کے حساب سے تھی. اب اس طرح ہر موٹر سائیکل کے مالک کو تقریباً 2000 روپے ماہانہ کا ریلیف ملا، لیکن اکثر موٹر سائیکل مالکان کے مطابق یہ ریلیف صرف حکومتی کاغذات میں ہی 3 ماہ کا تھا، جبکہ حقیقت میں اکثریت کو صرف 1 مہینے کے ہی پیسے مل سکے یا کسی کو 2 مہینے کے پیسے اس کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ ماضی کی طرح سب کے لیے سستا پیٹرول فراہم کرنا قومی خزانے پر بہت بڑا بوجھ بنتا ہے اور اس کا زیادہ فائدہ پھر امیر طبقہ اٹھا لیتا ہے. مختلف جو اسٹڈیز ہیں اس کے لیے سب سے عام سبسڈی کا جو بڑا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ فیول استعمال کرنے والے نسبتاً خوشحال گھرانوں تک پہنچتا ہے، جبکہ غریب طبقے کو نسبتاً کم فائدہ ملتا ہے. اس لیے اب حکمت عملی تبدیل کی جا رہی ہے تاکہ سبسڈی صرف ان افراد تک پہنچے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے. دوسری طرف روزانہ قیمتوں کے نظام پر پیٹرول پمپ مالکان اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے. کئی بار ان کی جانب سے کیا گیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ قیمت بدلنے سے اسٹاک مینجمنٹ کے ساتھ اکاؤنٹنگ اور پھر کاروباری منصوبہ بندی مشکل ہو گئی ہے. اس لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اوگرا کو یہ ہدایت دی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے، عملی تجاویز پیش کی جائیں. حکومت اس دوران پیٹرولیم سیکٹر میں مزید ریفارمز بھی لا رہی ہے اور سپلائی چین کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ FEM میں تبدیلیاں اور نئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی پالیسی کا جائزہ اور پھر ونڈ فال ٹیکس جیسے اقدامات بھی زیر غور ہیں. اب اس پوری صورت کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ زیادہ کلیئر ہو اور اس کے ساتھ ہی قیمتوں کا تعین بھی عالمی ٹرینڈ کے مطابق اور عوام کو غیر ضروری پرائس شاک سے بھی بچایا جا سکے. اب یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ اگر مشرق وسطی کی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے اور پھر خام تیل کی قیمتیں دوبارہ تیزی سے بڑھتی ہیں تو کیا حکومت کے پاس اتنے مالی وسائل ہوں گے کہ وہ دوبارہ بڑے پیمانے پر یہ سبسڈی جاری رکھ سکے؟ یہی فیصلہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی انرجی اور مہنگائی دونوں کی سیون بھی کر سکتا ہے. اب کیا اسٹریٹجی حکومت کے پاس ہونی چاہیے، آپشنز اس کے پاس کیا کیا موجود ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. اب یہ بتائیے گا کہ صورتحال بہت مشکل ہے ابھی وقتی طور پر تو یہ پرائس کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے آ گئی ہے، لیکن اگر یہ دوبارہ اوپر جاتی ہے، بڑھتی ہے تو یہاں ایک عام آدمی کا بہت مشکل ہو چکا ہے گزارا. حکومت کیا دوبارہ اس کے لیے فسکل اسپیس کریٹ کر سکتی ہے کہ وہ سبسڈی دوبارہ دے سکے بائکرز کو، کسانوں کو یا ٹرانسپورٹرز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ سلیکٹیو بیسس پر ٹارگٹنگ کرنا میں سمجھتا ہوں اس وقت نامناسب ہے، اس لیے کہ پیٹرول کے نتیجے میں صرف جو ٹرانسپورٹ کی قیمت جو ہے وہ گاڑیوں کی یا موٹر سائیکلوں کی نہیں بڑھتی ہے، اس کے نتیجے میں ہر چیز ہر اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو جن کے پاس موٹر سائیکل نہ ہو کیا وہ سبسڈی کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ ان کے کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں؟ تو یہ بالکل غلط نظام ہے کہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے دیکھ کر آپ کر رہے ہیں سلسلہ. آپ کو واضح طور پر اگر پیٹرول اور ڈیزل کی انٹرنیشنل پرائس بہت بڑھ جاتی ہے اور برینٹ کروڈ اس وقت 83 کے قریب ہے، اگر یہ 100 کے اوپر چلے جاتا ہے تو آپ کو اپنا جو اوور آل جو پیٹرولیم لوی ہے جو اس سال آپ 1400 سے 1500 ارب ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس کو واضح طور پر آپ کم کریں تاکہ سب کو پاکستان میں ہر ایک شخص کو فائدہ ہو، ڈائریکٹ ٹرانسپورٹ کا بھی ہو اور انڈائریکٹ جو زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہے کھانے پینے کے اشیاء پر اس کا کم اثر پڑے. یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو حافظ صاحب یہ ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر IMF سے پہلے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، ان کو کنونس کرنا پڑے گا، ان کے بغیر تو یہ لیوی کا ٹارگٹ کیونکہ ان سے اپروول کے بعد یہ منظور ہوا ہے تو اس میں تو حکومت از خود تو نہیں کمی کر سکتی، ایک لمبا ٹائم چاہیے ہوگا اس کے لیے. پھر دیکھیے ایمرجنسی ہے، گلوبل ایمرجنسی کی سچویشن پیدا ہوتی ہے. اگلے کچھ ہفتوں میں اگر خدا نخواستہ دونوں راستے بند رہتے ہیں، اسٹریٹ آف ہارموز اور ریڈ سی سے جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے،
تو ساری دنیا میں قیمتوں میں اگر اضافہ ہو جاتا ہے اور جس طرح میں نے کہا کہ $100 کے بھی اوپر چلے جاتے ہیں تو آئی ایم ایف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اینڈ آئی ایم شیور دے ول کہ گلوبلی حالات خراب ہو رہے ہیں، یورپ میں بھی حالات خراب، امریکہ میں بھی حالات خراب، تو پاکستان ایک غریب ملک ہے کمپیریٹیولی، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں اگر آپ سلیقے سے بات چیت کریں گے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیٹرولیم لیوی کو جو سٹینڈرڈ ریٹ تھا جب وہ سیلز ٹیکس تھا پیٹرولیم لیوی بننے سے پہلے، اس کا ریٹ باقی چیزوں کی طرح 18% تھا. اب آپ اس کو واپس 18% پہ لے آئیے. اس وقت وہ 35 سے 40% پہ چل رہا ہے جو کہ سراسر غلط ہے. تو یہ لاجک بڑی اسٹرانگ ہے اور انشاءاللہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب وغیرہ ہیں دے شوڈ بی ایبل ٹو پٹ فارورڈ دیئر کیس اسٹرانگلی بیکاز دس از ان دا کانٹیکسٹ آف اے گلوبل اکنامک ایمرجنسی. حافظ صاحب، اس سے یہ جو روزانہ قیمت کا تعین ہو رہا ہے کیا اس میں بھی کچھ مدد مل سکے گی اگر لیوی کا یہ پریشر، اس کا فگر تھوڑا سا نیچے لے کر جاتے ہیں تو یہ جو روز 2 4 5 روپے چاہے وہ قیمت بڑھ رہی ہے لیکن وہ 5 6 دنوں میں جب ایک کلیکٹیو 20 روپے بڑھ جاتی ہے تو وہ ایک بڑا بوجھ ہو جاتا ہے ہر ایک پر، تو یہ اس میں بھی مدد مل سکے گی کہ اس کو بھی تھوڑا سا بہت جی روزانہ قیمت پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ قیمت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. 35 سے 40% آپ کا ریٹ ہے. اگر آپ اس کو 18% پہ لے آتے ہیں واپس جو سٹینڈرڈ ریٹ تھا کچھ سال پہلے، تو اس سے واضح طور پر پیٹرول کی قیمت کچھ کم ہوگی اگرچہ انٹرنیشنل پرائس بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی اس لیے کہ ٹرانسپورٹ کاسٹ کم ہوگا. تو یہ اس وقت ایک ایمرجنسی کے طور پر اگر خدا نخواستہ تیل کی قیمت $100 کے اوپر چلی جاتی ہے اگلے کچھ ہفتوں میں تو پاکستان ول بی جسٹیفائڈ، میں سمجھتا ہوں، ان ٹیکنگ ایمرجنسی ایکشن اینڈ کٹنگ دی پیٹرولیم لیوی بیک ٹو دا اسٹینڈرڈ ریٹ آف 18%. تو حافظ صاحب اس میں پھر وہ جو 500-600 ارب کا ایک شارٹ فال آ جائے گا حکومت کے ریونیو میں جو لیوی قیمت میں وہ جمع کرتی ہے، پھر وہ شارٹ فال کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ چونکہ جو انکم ٹیکس ہے اس میں تو پہلے ہی ایف بی آر اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پاتا، یہاں لیوی کا بھی ایک شارٹ فال آ جائے گا تو یہ تو پھر ایک بڑی بیک لاک والی سچویشن ہو جائے گی. دیکھیں اس کے بہت سے طریقے ہیں اور آپ تو پورا سلوشن مانگ رہے ہیں، تو میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا نخواستہ اگر افراط زر کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے جو کہ ہوگا اگر تیل کی قیمت بڑھی واضح طور پر $83 سے اگر 100 پہ، کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 2 راستے بند رہیں گے تیل کے موومنٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے یہ $140-150 تک بھی پہنچ جائے. ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پرائس جو ہے بیسک پرائس پہ 18% پہ ریونیو بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.